جس وقت کے حضور غوث پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، جس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ولی موجود تھے انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی آواز کہاں تک جاتی ہے۔ آج ہمارا سپیکر خراب ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو 2-4 بندے یہاں بیٹھے ہیں ان تک بھی میری آواز پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ لیکن جس وقت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ولی موجود تھے انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور غوث اعظم کو یہ مقام نصیب تھا کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں، اور آپ نے پھر جب یہ ارشاد فرمایا تو آپ کی بات کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پہنچایا کہ جہاں بھی ولی موجود ہیں انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے جب گردن کو جھکایا تو ساتھ یوں عرض کیا کہ حضور آپ کا جو قدم ہے نا وہ میری آنکھوں کے اوپر، وہ میرے سر کے اوپر، مزید آگے سے عاجزی جو ہے اس کا اظہار فرمایا کہ آپ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی گردن کو بہت زیادہ جھکا دیا اور عرض کیا کہ میری آنکھوں پہ، میرے سر پہ آپ کا قدم۔ اور ادھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو یعنی معین الدین چشتی اجمیری کو مکمل طور پہ ہند کی سرداری عطا کی جائے، تو آپ پورے ہند کے ولیوں کے اندر ایک امتیازی مقام رکھنے والے ثابت ہوئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا تو آپ کی جو بات ہے وہ بہت دور تک چلی گئی، اور جو ولی تھے انہوں نے اپنی سروں کو، اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ یہ وہ تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی جو اللہ پاک نے اتنا بلند و بالا آپ کو مقام عطا فرمایا تھا۔ اگر آپ کے علم حاصل کرنے کو ہم دیکھیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو مادر ذات ولی ہیں، آپ مادر ذات ولی تھے، اس کے باوجود علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑا سفر کیا اور بڑی مشکلات کو برداشت کیا، اور پھر طریقت کے جو بڑے شیخ تھے، تصوف کے جو بڑے رہنما تھے، ان کے ہاں حاضر ہو کے منازل کو آگے طے کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہ آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، ایک تو آپ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، حضور غوث پاک، والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچتا ہے۔ اتنی بڑی عظیم نسبت آپ کو حاصل ہے، اور آپ کے والد، دادا، یہ سارے اولیاء اللہ گزرے ہیں اور بڑے پرہیزگار گزرے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کی پرہیزگاری کا ایک واقعہ وہ بڑا مشہور ہے کہ وہ دجلہ کے کنارے عبادت گزار تھے، حضرت ابو صالح حضور غوث پاک کے جو والد ہیں، کہ وہاں عبادت گزاری کا سلسلہ بڑا دراز رہا۔
بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی، دیکھا کہ دریا میں ایک سیب جو ہے وہ تیر کے آ رہا ہے۔ اس بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور ایسے میں جو چیز ہوتی ہے جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو اس کو اٹھانا اور کھانا جائز بھی ہوتا ہے، تو آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد ذہن میں یہ خیال گیا کہ یہ پتہ نہیں کس کا سیب تھا، میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے۔ تو اب جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے جب دیکھا کہ ایک باغ موجود ہے اور اس کے جو پودے ہیں وہ ان کی شاخیں پانی کے اوپر لٹک رہی ہے، تو یقین ہو گیا کہ اسی درخت کا سیب نیچے گرا ہوگا۔ اور وہ جو باغ تھا وہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ تھے، جن کا باغ تھا وہ بھی سادات سے تھے، حضرت عبداللہ صومعی، یہ ان کا باغ تھا۔ تو عرض کی کہ حضور آپ کے باغ کا سیب میں کھا گیا ہوں، یہ بخشوانے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس۔ تقوی اور پرہیزگاری دیکھیں، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مقام بڑا بلند و بالا ہوتا ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، وہ جو ہم جیسے لوگ جس عمل کو نیکی سمجھتے ہیں مقربین کے ہاں وہ نیکی نہیں ہوتی، گناہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں نیکی کا مقام اس سے بہت بلند و بالا ہوتا ہے، بہت آگے ہوتے ہیں۔ یعنی جو چیزیں ہمارے حق میں نیکی ہے، مقربین بارگاہ الہ ان کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند و بالا ہوتا ہے، اس قسم کی نیکی تو ان کے ہاں گناہ ہوتا ہے۔ تو عرض کی کہ میں یہ سیب جو ہے وہ بخشوانے کے لیے آیا ہوں، بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا ہے۔ تو وہ بھی پھر اللہ کے ولی تھے، وہ پہچان گئے کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اجازت نہیں مل سکتی یہاں تک کہ آپ لوگ یہاں پہ اس باغ کی خدمت گزاری کرو۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، اس سے بھی زائد عرصہ گزر گیا کہ معاف کرنے کو نہیں آتے، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ یہ معاف نہیں کریں گے۔ اب حضرت ابو صالح معاف کرانے کے چکر میں خدمت گزاری کر رہے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ میری ایک شرط ہے، اس پہ معاف کرتا ہوں۔ عرض کی ارشاد فرمائیے وہ کون سی شرط ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے وہ بہری ہے، پاؤں سے وہ لنگڑی ہے، ہاتھوں سے وہ لنجی ہے، اس کو تیرے عقد نکاح میں دیتا ہوں، تو قبول کر، پھر معاف کروں گا۔ فرمایا کہ قبول ہے، کیونکہ میں نے تو وہ معاف کرانا ہے جو سمجھے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا کہ بغیر اجازت کے وہ سیب کا ایک دانہ کھا لی۔ نکاح ہو گیا۔ جب حضرت ابو صالح عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ یہ جو گھر ہے یہ اب تیرا گھر ہے اور میری بیٹی اس گھر کے اندر موجود ہے جو تیرے اپنے عقد میں آ چکی ہے، اب تم جاؤ، میری بیٹی بھی موجود ہے اور یہ گھر بھی تمہارا ہے۔ حضرت ابو صالح جب وہاں جاتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ جو عورت موجود ہے اس میں تو وہ عیب موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ظاہری اور باطنی خوبیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ وہ اندھی بھی نہیں ہے، وہ بہری بھی نہیں ہے، وہ لنگڑی بھی نہیں ہے، وہ لولی بھی نہیں ہے۔ واپس آ گئے اور پوچھا کہ حضور جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں نے تو معاملہ اس کے برعکس دیکھا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ اس خاتون نے آنے والے وقتوں میں پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بننا ہے، جو اتنا بڑا شخص تھا۔ ان کے والد گرامی کی تقویٰ کا یہ عالم ہے اور ان کی والدہ کی پرہیزگاری کا یہ عالم ہے
پھر بیٹا غوث پاک ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ کسی غیر محرم کو آج تک نہیں دیکھا، اور کانوں سے بہری اس معنی میں ہے کہ آج تک خلاف شرع کوئی بات نہیں سنی، اور پاؤں سے لنگڑی اس معنی میں ہے کہ شرع کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا، اور ہاتھوں سے بھی لنجی اس لیے ہے کہ ہاتھوں سے بھی ابھی تک شرع کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ وہی میری بیٹی ہے جس کو میں نے تیرے عقد نکاح میں دیا ہے۔ یہ والد ہے کہ ایک سیب کی خاطر کئی سال تک وہاں پہ خدمت گزاری کی، اور ماں کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے۔ تو پھر بیٹا عبد القادر شیخ غوث پاک ہوا ہے، اور آپ مادر ذات ولی ہیں۔ دیکھیے یہ نظام قدرت ہے۔ رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین کا تاج آپ کے سر پہ ہے۔ سابقہ امتوں میں نبیوں کا سلسلہ تھا، جب ایک نبی کا دور ختم ہوتا تو دوسرا نبی آ جاتا، جب اس کا دور ختم ہوتا تو پھر اور نبی آ جاتے، اور وہ سلسلہ تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ تو ان تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کریم جل شانہ نے امت مصطفیٰ کے اندر یہ مقربین اولیاء اللہ، ائمہ دین اور علماء حق کو پیدا فرمایا جو قیامت تک آتے رہیں گے، اور دین مصطفیٰ کے اوپر جو گرد و غبار لگے گا اس کو ہٹاتے رہیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ مجدد کو بھیجتا ہے۔ مجدد ایسا عالم دین ہوتا ہے کہ اس عرصے میں اگر کوئی دین کے اوپر گرد و غبار لگ جاتا ہے اور خلاف شرع باتیں اندر آ جاتی ہیں تو مجدد اپنے علم سے، اپنے اس بلند مقام سے، اپنے اس کردار سے دین کو دوبارہ بے غبار کر دیتا ہے۔ جیسے کہ شیخ سرہندی مجدد الف ثانی ہیں کہ آپ نے آ کے تجدیدی کارنامے سر انجام دیے، اور ہمارے اس قریبی دور میں شیخ الاسلام والمسلمین مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ آپ نے بھی اس تجدیدی شان کی وجہ سے دین اسلام کے اوپر جو کوئی حرف آ رہا تھا اس غلط حرف کو آپ نے مٹا دیا۔ امام احمد رضا نے اپنی اس تجدیدی شان سے دین مصطفیٰ کو مکمل طور پہ دوبارہ بے غبار کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، جو کردار بنی اسرائیل کے انبیاء کا تھا وہ کردار میری امت کے اولیاء کا اور علماء کا ہوگا، کیونکہ آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد تو کسی اور نبی نے نہیں آنا، تو نبی کی تعلیمات کو صالحین کے ذریعے قیامت تک زندہ رکھا جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مادر ذات ولی ہے، جب پیدا ہوئے رمضان شریف کا مہینہ تھا تو دن کو دودھ نہیں پیتے تھے، بچپن کے اندر بھی رمضان شریف کے اندر دن میں دودھ نہیں پیا غوث پاک نے، یہ مادر ذات ولی ہے۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ 29 شعبان کو اب جب آسمان کے اوپر بادل ہو، چاند نظر نہیں آتا، تو مسئلہ شرعی یہ ہے کہ چاند نظر آ جائے تو رمضان شریف شروع ہو جاتا ہے، اگر چاند نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے پھر رمضان شریف شروع ہوگا۔ اب چاند نظر نہ آیا، مطلب ابر آلود ہے، آسمان کے اوپر بادل ہے، آنے والی صبح کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، اور پھر معلوم ہو گیا کہ وہ دن جو تھا وہ روزے کا دن تھا، جبکہ دوسرے لوگوں کو چاند کے حوالے سے معلوم نہیں ہوا،
اس مادر ذات ولی کو معلوم تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا. سبحان اللہ. یہ مادر ذات ولی تھے. اور جب کبھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے میدان میں جاتے تو غیب سے آواز آتی کہ عبد القادر تم اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تمہارا مقصد کوئی اور ہے. اور جب کبھی درسگاہ میں پڑھنے کے لیے جاتے تو غیب سے آواز آتی کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، بیٹھنے کے لیے اس کو جگہ دے. سبحان اللہ. یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ پوری دنیا میں جن کی 11ویں منائی جا رہی ہے. سبحان اللہ. یہ حق اور صداقت کی نشانی بھی ہے. جس کے دل میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت ہے، ولیوں کے اس سردار کی محبت ہے، وہ دل کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. گناہ گار تو ہو سکتا ہے لیکن گمراہ اور بے دین نہیں ہو سکتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ گناہ گار کے لیے معافی ہے، بے دین کے لیے معافی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جو شفاعت ہے میری امت کے جو بڑے بڑے گناہ گار ہیں ان کے لیے ہوگی، لیکن بے دینوں کے لیے شفاعت نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ مادر ذات ولی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. اور آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا. آج تو یہ صورتحال ہے، اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے مختلف رنگوں کے کپڑے پہن کر کوئی کلندر بن گیا اور کوئی ولی کا بورڈ لگا کے بیٹھا ہے جی. شریعت کی حدوں کو توڑ کر اپنے آپ کو ولی کہنے والے. دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کو جو مادر ذات ولی ہے، جنہوں نے علم دین کتنی مشکلات سے حاصل کیا اور ان کی ریاضت اور ان کی جو پرہیزگاری تھی اس کا عالم کیا تھا. مادر ذات ولی ہونے کے باوجود علم کتنا حاصل کیا اور تقویٰ کتنا تھا. آج تو یہ ہے کہ الف بے کی خبر نہیں اور دعوے بڑے بڑے. آپ نیٹ پہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ پیر بنے بیٹھے ہیں، یہ ولی بنے بیٹھے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت جن کو ولی مانتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ. نہیں بھائی نہیں، یہ لوگ تو کسی دین کے حامل نہیں ہیں. ان کو تو اہل سنت کا نمائندہ تو کجا، ان کو اہل سنت بھی نہیں کہا جا سکتا جو اس طرح ڈرامہ سازی اور شریعت کی حدوں کو توڑ رہے ہیں. ہم جن ولیوں کو ماننے والے ہیں انہوں نے شریعت کے اوپر پہرا دیا ہے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی جن کی 11ویں پوری دنیا میں چل رہی ہے اور جن کی محبت امت مصطفیٰ کے دلوں میں موجود ہے، ان کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی. سبحان اللہ. آج تو مسجد معلوم نہیں کس طرف ہے اور دعوے بڑے بڑے بلند و بالا ہیں. ہمارا غوث وہ ہے جن کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی. سبحان اللہ. اور جس وقت آپ واعظ فرماتے تھے 70 ہزار افراد آپ کے واعظ کو سنا کرتے تھے. اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ کی آواز جس طرح کہ پہلا بندہ سن رہا ہے آخری بندے تک آواز آپ کی جا رہی تھی. آج تو سپیکر نہ ہو تو 10ویں بندے تک آواز نہیں جاتی، لیکن یہ حضور غوث پاک کی کرامت ہے. آپ دیکھیں جس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو آپ کی آواز کہاں تک پہنچی؟ پوری دنیا میں جہاں ولی موجود تھے انہوں نے گردنوں کو جھکا دیا. تو جن کی آواز پوری دنیا میں پہنچتی ہے 70 ہزار افراد کے جو مجمع ہیں وہاں تک آواز کو پہنچا دینا اور آواز کو پہنچ جانا یہ بھی اللہ کے فضل سے دور تو نہیں ہے. 70 ہزار افراد آپ کے مجمع کے اندر موجود ہوتے تھے اور 40 سے زائد 400 کی تعداد موجود ہے. 400 افراد تو صرف وہ تھے جو آپ کے وہ کلمات کو لکھا کرتے تھے. اتنے بڑے مجمع میں 400 افراد آپ کے کلمات کو، آپ کے ملفوظات کو لکھا کرتے تھے. اور آپ کے ملفوظات کچھ کتابوں کے اندر موجود بھی ہیں.
انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو جو آنے والی 11ویں شریف ہے نا، اس میں حضور غوث پاک کی تقریر کا کوئی خلاصہ میں آپ کی عرض کروں گا۔ جو تقریر حضور غوث پاک نے فرمائی تو آپ نے کس طرح لوگوں کی اصلاح فرمائی، آپ کی تقریر کا خلاصہ انشاءاللہ تعالی مقدر میں ہوگا تو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین کرام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو بلند و بالا مقام عطا فرمایا، ایسے مقام یہ وابی ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کا جو کردار ہے وہ بڑا عظیم ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ نے امت مصطفیٰ کی تربیت کی ہے اور ان کے دلوں کو پاک کیا ہے اور ان کے دلوں کے اندر محبتوں کو ڈالا ہے، ایثار کو ڈالا ہے، قربانیوں کو ڈالا ہے، اور اولیاء امت نے غیر مسلمانوں کو بھی مسلمان کیا ہے۔ کئی غیر مسلم آپ کے دربار میں آ کے مسلمان ہوئے۔ ایک سیرت نگاروں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مسیحی عالم تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا بڑا عالم تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ جب اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی تو اس نے سوچا کہ اس وقت دنیا میں سب سے جو عظیم مسلمان ہے نا، اس کے ہاتھ پہ میں اسلام قبول کروں گا۔ یہ اس نے سوچا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں آئے اور ارشاد فرمایا کہ اگر تو اسلام کی خواہش رکھتا ہے تو بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلا جائے، ان کے ہاتھ پہ تو اسلام قبول کر۔ جب اس مسیحی عالم نے اسلام قبول کیا تو اس نے یہ واقعہ خود بیان کیا کہ جب اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے میری رہنمائی فرمائی کہ اگر تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو عبد القادر سے بڑا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے ہاتھ پہ تو جا کے اسلام کو قبول کرے۔ معزز سامعین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا اور ولایت میں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ آپ کے جو روحانی فیوزات اور برکات ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، وہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اور جو محبت والے حضور غوث پاک کا نام لیتے ہیں ان کی روحانی توجہات ان کی طرف ہو جاتی ہیں۔ وہ کرم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو جو زندگی عطا فرما رکھی ہے وہ بڑی عظیم زندگی ہے، وہ قبر میں مزار میں جانے کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، بلکہ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں اولیاء کرام کی تابعداری عطا فرمائے۔ معزز سامعین، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بڑے فتنوں کا وقت ہے اور فرقہ واریت کا دور بڑے عروج پر ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے، اور کوئی مسئلہ یاد رہے یا نہ رہے، ایک مسئلے پہ ہم پکے رہیں کہ ہم ولیوں کے پیچھے اور ولیوں کے ساتھ ہیں۔ بس جو نظریہ اور عقیدہ اور اسلام کی جو وضاحت اللہ کے ولیوں نے کی ہے وہی درست ہے، کیونکہ اس وضاحت کے اوپر اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم اولیاء اللہ کے راستے کے اوپر ہیں، ائمہ دین کے راستے کے اوپر ہیں، اور حضور غوث پاک کے تابع داروں سے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لو، نماز کے بعد 11ویں شریف کی دعا ہوگی اور لنگروں کا سارے حضرات اس میں شرکت کی۔